السلام علیکم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشے بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش، بیماری اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہو جائے گی اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کلمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں صرف آپ کوئی بھی دو صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر میں غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے بس ان 3 چیزوں میں سے کوئی سے 2 چیزوں کا صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے سے موجود 360 جوڑوں میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کے دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا ہم کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم بلاؤں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم پر مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں ہم جاننے سے پہلے جن میں آپ کے کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لیتی ہے، لے کر آتی کوئی بلا دو حادثہ کی، کوئی رزق کی تنگی۔ کوئی صدقہ دینا نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق و دولت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کی سواری پر چڑھنے والے مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی سب صدقہ کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ایک قدم پر صدقہ ہے۔ راستے میں رکاوٹ اور پتھر وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کسی کام سکھانا، کسی کی اچھی بات بتانا، حتیٰ کسی کو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی اجازت کرنا، کسی پریشان یا آزمائش میں صبر کرنا، حقیق کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اس کے باوجود
آپ کے ساتھ اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اسے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جن کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 صدقوں میں بس آپ نے کوئی سے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور کرامات آپ کی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا کھلانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ جو تو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ چوپایہ اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا، ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص، بھلا میں کس کو کیا دے سکتا ہوں، مسکرائے اور عرض فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مخلوق کو دینا شروع کر دیں تو اللہ تمہارے رزق میں ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگیوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو گیا لیکن انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا صدقہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کے بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ اگر اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام سے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کا کام متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی قسم کی رزق کی تنگی اور آپ پر باقی نہ رہے، تو آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کریں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں، آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس حالت میں اپنی اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ایک ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول لیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور تب ہی خود بھی اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور سب کو یہ عمل بتاتا ہوں۔ اب جتنا بھی ہمت رکھتے ہو اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت میں یوں سنوار دے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں آئیں گے۔ کسی بھوکے کو کھلانا صرف آپ رزق اور تنگی کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا، کبھی بھی
کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ کے کامل یقین یہ ہے کہ